اس کے گھر کے ساتھ اٹیچ ایک چھوٹی سی جگہ 17 مرلے کے قریب اس نے اس کے بھتیجے علی خان جو کہ ایس ایچ او ہے اس نے بھیجنا چاہی اور مجبوراً قرض پہ اس نے وہ جگہ لے لی تاکہ دوسرا کوئی بندہ نہ آئے جس سے اس کی چار دیواری اور گھر کی حفاظت پہ خطرہ نہ ہو. مجبوراً قرض پہ لے لیا. پھر اس کے بعد یہ 2019 میں لیا تھا. اس کے بعد 2021 میں اصغر جو کہ پولیس میں سپاہی ہے وہ اور اس کا بہنوئی بھی ہے، دونوں یعنی مطلب علی خان کے مشورے سے اس نے باقاعدہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش سے اینٹ ڈالا. اسی دن سے ان لوگوں نے پولیس تھانہ متنی میں روزنامچہ کیا اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم اور انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا کو درخواست دی اور اسی دن سے 2021 سے لے کر آج تک مسلسل درخواستیں دے رہے ہیں. 2021 سے لے کر آج تک کسی ایک درخواست پہ بھی انکوائری نہیں ہوئی سوائے ذلیل ہونے کی، کیونکہ یہ دونوں پولیس والے ہیں جس محکمے میں بھی جاتے ہیں اس محکمے کی درخواست فارورڈ ہوتی ہے آئی جی کو اور اس کے دفتر سے جا کے وہاں یہ لوگ غائب کروا دیتے ہیں. یہ سلسلہ 3 سال سے چلتا رہا. آخر میں پچھلے 5 مہینے سے اس کا ایک بھائی جو باہر تھا اور یہ روزانہ کے بنیاد پر ایس پی، ڈی ایس پی، پولیس لائن، آئی جی آفس، ڈی سی آفس کے چکرے لگا کر آخر میں تک گئے ہیں اور ادھر آئے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہو جس پہ ان کو انصاف ملے. ان کی والدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ مجھے اور درخواستیں مت کرو، مجھے طالبان کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ہمیں انصاف دے سکے. انتہائی شرم کی بات ہے ہمارے آئی جی صاحب کے لیے جو مطلب بیٹھ کر پاس کے نام سے ایک ادارہ بنا کر لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. باقاعدہ پچھلے 3 سال کے ڈسپیچ نمبر دکھاؤں گا کہ یہ مسلسل درخواستیں جا رہی ہے. پولیس صرف یہ کہہ کر ہمیں بھجوا دیتی ہے کہ جاؤ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب ہم ڈی ایس پی کی دفتر جاتے ہیں، جب ایس پی کی دفتر جاتے ہیں تو وہ لوگ انفارمیشن دینے تک جو ہمارا درخواست پہنچا ہوتا ہے ان کا عملہ وہ انفارمیشن تک نہیں دیتی. ملاقات تو دور کی بات کہ ہم ایس پی اور ڈی ایس پی سے ملاقات کی کوشش کریں. یہ جو باتیں ہم کر رہے یہ میڈیا کے لیے نہیں، یہ اس کی ثبوت ہم نہیں دے رہے. آپ لوگ متنی تانے کے کیمرے ہیں، پچھلے 5 مہینوں کے ریکارڈ لے لے. ڈی ایس پی کے دفتر کے کیمرے ہیں، پچھلے 5 مہینوں کے ریکارڈ لے. ایس پی دفتر کے کیمرے ہیں، پچھلی 5 مہینوں کی ریکارڈ لے لیں تو آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنے دن اور روزانہ کے بنیاد پر ہم اس دفتروں کے کتنے چکر لگا. ڈسپیچ نمبر کو چھوڑو، کیمرے میں یہ آئے گا، یہ آئے گا، اس کا بھائی آئے گا یا ساتھ میں آؤں گا. اب اگر ایک بندہ اتنا تک جائے، ان علاقوں سے آپ لوگ خوب واقف ہو کہ وہ کہہ دے کہ انصاف کے جتنے ذریعے وزیر اعظم کو ہم نے اپیل کی ہے، وزیر اعلیٰ کو کی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہائی کورٹ کو کی ہے، ڈائریکٹریٹ لا اینڈ ہیومن رائٹس کو کی ہے، ڈی سی آفس کو کی ہے، کلی کچہریوں میں کی ہے، کمشنر کو کی ہے. اس کے علاوہ محکمہ کو تو چھوڑو، وہاں آئی جی کے دفتر سے لے کر پولیس تھانہ متنی تک کسی ایک درخواست پر کوئی صحیح طریقے سے کارروائی نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی کارروائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب بہت زیادہ زور پڑ جاتا ہے یہ لوگ ان کو کلوز کر کے لائن میں بھجوا دیتے، لیکن کسی طور پر ان کو پتہ نہیں
آئی جی صاحب کو کیا تکلیف ہے کہ ایک بوڑھے بندے کو آپ اپنے دفتر میں بلائے اور ادھر انکوائری کروائے؟ یہ حیرانگی کی بات ہے. چلو آپ کے پاس ٹائم نہیں، پولیس لائن میں ٹائم نہیں. ہر درخواست آ کے یا پولیس تھانے کو آ جاتی ہے یا ڈی سی پی کے پاس آ جاتی ہے. وہاں جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے یا وہاں عملہ نہیں. ہمیں تو آئی جی صاحب پر بھی شک ہے کہ یہ بھی ان کے وہ سپورٹ کرے، کیونکہ پیٹی بندی ہے، وردی ہے. چونکہ ان کے بھتیجے ہیں، آسانی سے اتنی سمپل جملے سے ہمیں ٹرکا دیتے یا فائل کو کلوز کر دیتے. خانگی مسئلہ ہے. کیا زرخرید جگہ پر ایک بندہ خریدا ہے، سٹام ہے، تو کیا ایسی جگہ پر خانگی کی وہ فائلز کلوز ہو سکتی ہیں؟ انکوائری کے لیے وہ سارا کچھ کلوز ہو جاتا ہے. ہیومن رائٹس سیل پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن 2022 میں لیا تھا، ان سے جواب مانگ رہا تھا، ہمیں کسی نے نہیں بلایا. آخر میں فائل کلوز ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ یہ لوگ خانگی کی طرف لے جاتے ہیں. اصغر جو مین کردار ادا کر رہا ہے، سپاہی ہے، اس کا بٹ نمبر ہے 6655. وہ اس کا والد زندہ ہے، بھائیوں میں 5ویں نمبر پر ہے. ہم نے پولیس کو کہا کہ اس کا والد زندہ ہے، برائے مہربانی یا آپ جائے یا اس کو تانے بلا دے. وہ اگر کہہ دے کہ اس بھائی کے ساتھ میرا حساب کتاب ہے یا یہ ظلم کر رہے تو بے شک آپ لوگ وہ کر لو. پولیس ایس ایچ او سعید خان کہتا ہے کہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ یا اس کو بلا دوں یا ادھر جاؤں. وہ اتنا فارغ کہ میں اتنا فارغ نہیں ہوں. اور جاؤ، ہم بیٹھے اس لیے کہ جب آپ لوگ ایک دوسرے کو مار دو تو ہم 302 کی FIR کر لیں گے. کیا قانون اس لیے ہے؟ کیا پولیس اسٹیشن جو تانے بنے ہیں وہ اس لیے بنے ہیں؟ اچھا، 10 بندے کلاشن کوپوں سمیت بیٹھ کر ان کے اس جگہ پر کام کر رہے ہیں. جب فوراً یہ لوگ جاتے ہیں درخواست دینے کے لیے، دونوں ایس ایچ او اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ، نکلو. یہاں تک کہ ریکویسٹ کرتے ہیں. جب یہ درخواست ٹیبل پر رکھتا ہے تو ایس ایچ او کے جو محرر یا عملہ ہوتے ہیں وہ بے بس ہے. وہ کہتے ہیں اس کو اٹھا لو، ہم کیا کریں. پھر جا کے یہ جاتا ہے، اسی درخواست کو ایس پی کی دفتر میں دیتا ہے، اسی درخواست کو ڈی سی پی کی دفتر میں دیتا ہے. اب موقع پر اگر بندے کلاشن کوپ سمیت بیٹھے ہو تو کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے امن و امان کے لیے؟ کیا پولیس اس ٹائم ریڈ نہیں کر سکتی؟ کیا ہمیں اس لیے چھوڑ رہے کہ یہ لوگ ان کو موقع ملے یا یہ لوگ مر جائیں یا ان کو مار دیں؟ اور یہ کلم کلا، میں کہتا ہوں یہ پولیس کی کلم کلا دہشت گردی ہے، جو اپنے بندوں کو ایسے لحاظ سے کلا فری ہے. ان کی ریکارڈنگز موجود ہے جو کہتا ہے کہ ڈی سی پی اور ایس پی، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے درخواستوں کو اڑا دیا ہے. یہ ریکارڈنگ پہ ہے.